آج صدر جو بائیڈن نے انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ چائنا کے صدر زی جن پنگ کو اکاؤنٹیبل کریں گے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ بائیڈن نے اپنے انٹرویو کے دوران اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ چائنا کی فوج کواد سے ڈر گئی ہے اور اسی وجہ سے چائنا نے LAC کے اوپر اپنی فوج کو پیچھے آنے کا حکم دیا ہے، اور پیچھے سے بھارت کے جو چیف ہے منوج نروانے وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بھارت کی 1 انچ زمین پر بھی قبضہ کر سکے۔ ناظرین گرامی، کواد ایک بہت ہی بڑی پاورفل فورس بن کر ابھر رہی ہے۔ اس کے بارے میں ایک ایک حقیقت آپ کو بتائیں گے اور بھارت کا رول اس تمام تر کہانی کے اندر ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ بائیڈن نے آج نیو یارک کے اندر ایک انٹرویو کرا ہے اور اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جو زی جن پنگ ہے وہ پیوٹن کی طرح انٹیلیجنٹ بھی ہے اور کلیور بھی ہے۔ انڈو پیسیفک کوشچن کو لے کر امریکہ کبھی بھی چائنا کو نہیں چھوڑے گا، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ انڈو پیسیفک جو ہے اس ریجن کے اندر چائنا نے بڑے بڑے جزائر کو وہاں پر اپنا ملٹری بیس بنائے ہوئے ہیں، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان بیسز کے اوپر چائنا نے ڈانگ فنگ سیریز کے میزائل تعینات کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈانگ فنگ سیریز کے جو میزائل ہیں، خصوصاً ڈانگ فنگ 41، اس کی رینج 45,000 کلومیٹر ہے، جو امریکہ کو سٹیک نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ بائیڈن بالکل ڈر گئے ہیں، بائیڈن بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کواد کے جو الائنس بنایا ہوا ہے امریکہ نے، چائنا کی فوج اس سے ڈر رہی ہے۔ دیکھیے کہ بھارت، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا کے اعلی حکام نے 12 مارچ کو کواد کی میٹنگ سے خطاب کیا تھا اور اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ چائنا کو مل کر کنٹین کر سکے۔ اہم بات یہ ہے کہ بائیڈن نے اپنے انٹرویو کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا کہ رشیا کے صدر پیوٹن بھی کلر ہے اور جو زی جن پنگ ہے وہ بھی انٹیلیجنٹ اور پیوٹن صدر کی طرف کلیور ہے، لیکن ہم ان کو اکاؤنٹیبل ضرور کریں گے۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ امریکہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر اپنی جتنی بھی اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں ان کو سیکیور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی کے اندر اور انڈو پیسیفک اوشن کے اندر اپنی کمانڈ کو تبدیل کر دیا ہے اور ایک نئے چیف جس کا نام ایڈم سی جان ایکلینو ہے ان کی تعیناتی کی ہے، اور انہوں نے بڑی ہی ڈیٹیل کے اندر بھارت کو موٹیویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت رشیا کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، لیکن امریکہ کچھ ایسا چارہ بھارت کو ضرور ڈالے گا کہ بھارت بالکل رشیا کو چھوڑ کر امریکہ کے پلڑے میں آ کر اپنا وزن رکھ دے گا۔ اس تمام تر کہانی میں آپ کو یہ بتا دیں کہ جو بھارت ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور کی سٹیک ہولڈر بن کر ابھرا ہے۔ بھارت جو کہے گا امریکہ وہ ضرور کرے گا، چاہے بائیڈن جو ہیں وہ مودی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جب ٹرمپ جائے گا تو مودی کی امریکہ کے ساتھ جو تعاون ہے یا جو انگیجمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کو سمپل جواب دے دیتے ہیں کہ امریکہ کبھی بھی بھارت کو چھوڑ نہیں سکتا، اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک چائنا کو امریکہ کنٹین نہ کر سکے۔ دور حاضر کے اندر امریکہ کو صرف ایک ہی چیلنج ہے، وہ ہے چائنا کا رائز۔ اگر چائنا آج اپنی پاور کو ایکسپینڈ کرنا بند کر دیتا ہے تو بھارت کو امریکہ کبھی بھی گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ نے کیا کیا۔ سوویت یونین آئی افغانستان کے اندر، پاکستان کو امریکہ نے سپورٹ کرتا رہا، جب سوویت یونین ٹوٹ گئی تو پاکستان کو ٹھیک ٹشو کی طرح امریکہ نے استعمال کر کے سائڈ کر دیا۔ تو بھارت اس وقت تک استعمال ہوتا رہے گا، بھارت اس وقت تک اس کی قدر ہوتی رہے گی جب تک چائنا کنٹین نہیں ہوتا۔ جب چائنا کو کنٹین کر لیا جائے گا تو بھارت کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔